ہیلو، میرا نام ایڈ ہے، میں فلپائن سے ہوں۔ یہ کہانی جو میں شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ میری نہیں بلکہ میری دوست سارا کی کہانی ہے۔ وہ ایسٹ ایم میں بطور کیشیئر کام کرتی تھی۔ ایک رات طویل شفٹ کے بعد اس نے اپنے بورڈنگ ہاؤس میں واپس جانے کا فیصلہ کیا جہاں وہ اکیلی رہتی تھی۔ اسے اپنے دوستوں کی طرف سے ایک متن ملا جس میں اسے تفریح کی دعوت دی گئی، لیکن اس نے شائستگی سے انکار کر دیا۔ وہ صرف کچھ تنہا وقت گزارنا چاہتی تھی۔ وہ تقریباً چیخ پڑی جب اس نے کھڑکی میں اپنے پیچھے کسی کو دیکھا جب وہ اپنا سامان ترتیب دینے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ یہ اس کا بوائے فرینڈ ہے تو اس نے فوراً سکون کی سانس لی۔ اس نے بڑی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کیا اور اسے اشارہ کیا، لیکن وہ نہیں ہلا۔ سارا کو کچھ سمجھ نہیں آیا اور پوچھا کہ تم کتنے عرصے سے وہاں کھڑے ہو، لیکن اسے کوئی جواب نہیں ملا۔ یہ بات اسے پریشان کر رہی تھی کیونکہ وہ وہاں کھڑا اسے مردہ نظروں سے گھورنے کے سوا کچھ نہیں کر رہا تھا۔ قدرے مایوس ہو کر اس نے باہر جا کر اس سے ملنے کا فیصلہ کیا، لیکن جب وہ باہر گئی تو وہ وہاں نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ اسے چھپا رہا ہے، لیکن وہ اتنی جلدی کیسے چھپ سکتا تھا؟ آخر چھپنے کی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے اپنے بوائے فرینڈ کا نمبر ڈائل کیا جب وہ اسے تلاش کر رہی تھی، اس امید میں کہ وہ اونچی آواز میں رنگ ٹون سننے کے لیے جانتی تھی کہ اس کا بوائے فرینڈ کبھی بھی اپنا فون سائلنٹ نہیں کرے گا۔ لیکن اس نے کچھ نہیں سنا۔ اس کے بجائے فون پر اس کے بوائے فرینڈ کی آواز نے اسے سلام کیا۔ اس نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے اور چھپنا چھوڑ دے۔ الجھن میں کچھ پتہ نہیں، اس نے پوچھا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اس وقت گھر پر ہوں۔ وہ سمجھ نہیں سکی، لیکن میں نے صرف 1 منٹ پہلے آپ کو میری طرف گھورتے ہوئے دیکھا۔ اس نے جواب دیا یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے بوائے فرینڈ نے جواب دیا سارا یہ ٹھیک ہے، میں وہاں رہوں گا، بس اندر واپس جاؤ اور دروازہ مت کھولو۔ جب میں پہنچوں گا تو میں تمہیں کال کروں گا۔ اس نے فون بند کر دیا اور وہ فوراً اندر گئی۔ تمام دروازے اور کھڑکیاں بند کر دیں اور نماز پڑھنے لگی۔ چند منٹ بعد اس کے بوائے فرینڈ نے اسے دروازہ کھولنے کو کہا۔ انہوں نے گلے لگایا۔ اس نے پوچھا تمہیں معلوم تھا کہ میں ہمیشہ آنے سے پہلے فون کروں گا؟ اس نے اسے خوفزدہ کیا کیونکہ وہ صحیح تھا۔ اگر وہ ملنے جاتے تو وہ ہمیشہ کال کرتا یا کم از کم ٹیکسٹ کرتا۔ اگر یہ تم نہیں تھے تو میں کس سے بات کر رہا تھا؟ سارا کے شوہر کو اپنی بیٹی کے ساتھ کھیلنا، زندگی سے لطف اندوز ہونا پسند ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ ان سالوں پہلے جو کچھ ہوا تھا اس کے بارے میں سب کچھ بھول گیا ہو۔ پیچھے سوچتے ہوئے سارا اب بھی اپنے آپ سے سوال کرتی ہے کیا ہوتا اگر وہ اسے نہ بلاتی اور صرف اس شخص کو تلاش کرتی جو اس کی کھڑکی کے باہر کھڑا تھا؟ ہم